بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ بھی ایک جنت ہے۔ جنت یہ دنیا میں جنت کے مزے لوٹنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیے، آپ نے جنید جمشید جیسے گانے بجانے والوں کو، ناچنے کو، دنیا کا سب کچھ، دنیا کا جو یعنی ہر نوجوان کی چاہت ہے اور خواب ہے نا، وہ ان کو حقیقت میں حاصل تھا۔ سعید انور کو، محمد یوسف کو، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن انہوں نے وہ مزے بھی چکھ کے دیکھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دین کی طرف آ کے باقاعدہ دین کی باقاعدہ ایک کچھ تبلیغی جماعت والوں کا ایک کورس ہوتا ہے، جس میں کچھ عرصہ رہ کر، چند مہینے رہ کر، یعنی 4 مہینے کا ایک نصاب ہوتا ہے، تو اس 4 مہینے کے اس نصاب میں رہتے ہوئے انہوں نے وہ اللہ کے تعلق کو اور لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے اس کو مزہ چکھا۔ تو ان کو اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا کہ وہ پچھلے سارے مزے بھول گئے۔ آپ یعنی دیکھتے ہیں نا، جنید جمشید کی آپ نے باتیں بھی سنی، سعید انور کی باتیں بھی سنی، انضمام الحق کی باتیں بھی سنی، محمد یوسف کی باتیں بھی سنی، اور ان کی پچھلے یعنی جو چھلانگیں مارتے تھے وہ بھی دیکھی آپ نے۔ تو وہ اگر ان کو ان چھلانگوں والی زندگی میں زیادہ مزہ آ رہا ہوتا، پھر انہوں نے یہ مزہ بھی چکھ کے دیکھا، تو پھر واپس پلٹ جاتے۔ انہیں کیا دنیا کی کیا پرواہ تھی، وہ واپس پلٹ سکتے تھے۔ لیکن میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ انہیں ان چھلانگوں میں وہ مزہ نہیں آیا جو اللہ کے راستے میں مزہ آیا اور دین کے راستوں میں مزہ آیا۔ وہ جو ناچنے کودنے والی، کھیلنے کودنے والی زندگیاں تھیں، اور غفلت والی زندگیاں تھیں، اور اللہ سے دوری والی زندگیاں تھیں، اور بظاہر ہے جی عیش و عشرت والی زندگیاں تھیں، ان میں اللہ پاک نے اللہ کی قسم مزہ نہیں رکھا ہی نہیں اللہ نے۔ تو ملے اللہ نے قرآن میں الا تنبیہ کر کے فرمایا، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کے سن لو، اللہ کی یاد میں ہی اطمینان قلب ہے، دلوں کا چین، دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان، دل کی خوشیاں اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں اللہ پاک نے رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی نے سچ کہا کہ سارے مسئلوں کا ایک ہی حل، بستر اٹھا اور اللہ کی راہ میں چل، اللہ کی راہ میں چل۔ پہلے زمانے میں لوگ جی جنگل میں جا کے اپنا ڈیرا بساتے تھے اور اللہ اللہ کرتے تھے، لیکن اس امت کے لیے رہبانیت نہیں ہے کہ بندہ راہب بن کے جنگل میں جا کے اکیلا ہو کے رہے، نہیں، گھر کے کام کاج میں، دنیا کے نظام میں، لین دین میں، معاملات میں بھی رہے، اور ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کا تعلق بھی حاصل کرے، اور ان حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرے، اور ان اللہ کے بندوں کو اللہ پاک نے ایک مثال بنایا، خوبصورت مثالیں بنائی آپ کے سامنے۔ تو کروڑوں لوگ جو ان کے چاہنے والے تھے، ان کو ناچتے کودتے ہوئے دیکھنے والے، ان کو کھیلتے کودتے ہوئے ان کو پسند کرنے والے، ان سب کو اللہ پاک نے ایک مڑنے کا ایک موقع دیا ہے، اور اللہ پاک نے ان کے لیے ایک نمونہ بنایا۔ دیکھو، تمہارے باپ جن کے تم گانے بجانے شوق سے سنتے اور دیکھتے تھے، تمہارا وہ باپ توبہ کر سکتا ہے، تم بھی توبہ کر سکتے ہو۔ گانے بجانے والے توبہ کر سکتے ہیں، تم گانے سننے والے کیوں نہیں توبہ کر سکتے؟ اور تم اس راستے پہ، جس راستے پہ وہ چل کے انہوں نے مزوں کے سکون کے خزانے حاصل کیے ہیں، تم بھی وہ سکون کے خزانے دنیا میں ہی کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ ایک عربی عالم ہے، وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعَبْدَ إِنَّمَا خُلِقَ لِعِبَادَةِ رَبِّهِ، بندے کو اللہ نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، فَصَلَاحُهُ وَكَمَالُهُ وَلَذَّتُهُ وَفَرْحُهُ وَسُرُورُهُ فِي أَن يَعْبُدَ رَبَّهُ وَيُنِيبَ إِلَيْهِ۔ جب اللہ نے پیدا ہی، جو ہمارا خالق اور مالک اور رازق ہے، اس نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لہذا اس بندے کی صلاح اور اس کی کمال اور اس کو لذت اور اس کو فرح و سرور اور اس کو خوشیاں اور اس کو مسرتیں
تبھی مل سکتی ہیں جب وہ اپنے رب کی عبادت میں لگے اور اسی کی طرف لوٹ آئے۔ تو میرے محترم بھائی، محترم خواتین، لوٹ آئے اللہ کی طرف۔ اللہ سے غفلت والی زندگی، اللہ سے دوری والی زندگی سے ہم سب آؤ مل کے پکی سچی توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور اس گئے گزرے دور میں ایسا زبردست ماحول تو ہے، ایسا زبردست نظام تو ہے جس میں جا کر ایسے ایسے گناہوں کی دلدلوں میں دھنسے لوگ بدل سکتے ہیں، سدھر سکتے ہیں، سنور سکتے ہیں۔ تو ہم ہیں جی، ہم تو ان کی طرح ایسے غفلتوں میں نہیں پڑے ہوئے تھے، تو ہم کیوں نہیں بدل سکتے؟ ان کے لیے اللہ کی قسم خودکشی کرنا آسان تھا، جنید جمشید کے لیے یہ داڑھی رکھنا، پگڑی باندھنا یہ مشکل تھا، لیکن اللہ نے اس کو ہمت دی۔ ماحول میں جا کے ہمت بھی مل جاتی ہے، ماحول میں جا کر اکیلا بندہ چاہے کہ میں ایسا کروں، ایسا اکیلا بندہ کا ایسے بدلنا بہت مشکل ہے، لیکن اس ماحول میں جہاں پر سارے داڑھی والے پگڑی والے ہوتے ہیں اور ایسے خوبصورت ماحول ہوتا ہے، دنیا میں جنت کے مزے آتے ہیں۔ میں اپنا بتاؤں، ایک گھر میں کوئی پریشانی بنی، کوئی گھریلو پریشانی، کوئی کسی قسم کی پریشانی بنی، کھل کے بتا دوں، میں نے شادیاں کی ہیں الحمدللہ، میری چوتھی بیوی سے بھی 3 بچے ہیں، تو اس میں بیویاں چلی بھی گئیں میرے سے، 2 بیویاں باقی ہیں۔ تو جو بندہ شادیاں کرتا ہے تو پھر یعنی شادیاں جب 4 کرنے کی نیت کرتا ہے تو اس میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سوکناپے کی سسٹم کو بعض خواتین نہیں برداشت کر پاتی اور وہ چلی بھی گئیں۔ تو اس میں جاتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے زمانوں میں بھی طلاقیں ہوتی تھیں اور جدائیاں ہوتی تھیں، لیکن وہ جو ہے آسانی سے جدا ہو جاتے تھے اور آسانی سے ایک دوسرے کو یعنی اللہ پاک کا ایک نظام سمجھ کے وہ جدا ہو جاتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہ دنیا کا سب سے برا انسان ایک دوسرے کو قرار دیتے ہوں اور دنیا کے سامنے ایک دوسرے کی شکایات لگاتے ہوں، جیسے ڈاکٹر عامر لیاقت کا آج کل مسئلہ چلا ہوا ہے۔ یہ ایسی عجیب و غریب صورتحال بن جاتی ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے زمانے میں ایسا بالکل نہیں ہوتا تھا۔ یعنی جدائی ہوتی ہے، جدائی ہونے کے بعد کوئی لڑائی جھگڑے نہیں، بس اللہ پاک کا نظام تھا، جتنی دیر دانا پانی ادھر تھا کھا پی لیا تو اللہ پاک کی طرف سے دوسرا راستہ کھل رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ پاک کی رضا پہ ہم راضی ہیں۔ لڑکی بھی طلاق یافتہ، وہ بھی اس طرح آرام سے شور مچانے سے اور جناب ایک دوسرے کو بدنام کرنے سے بعض دفعہ اپنی بھی بدنامیاں ہو جاتی ہیں کہ اتنا برا شخص تھا تو اس کے پاس اتنا عرصہ کیوں رہی ہے جی، اتنی بری لڑکی تھی تو اپنے پاس کیوں رکھا اتنا عرصہ آپ نے۔ تو یہ بہت ہی غیر مناسب باتیں سامنے آتی ہیں۔ اللہ پاک نے ایک نظام بنایا، اللہ نے فرمایا کہ میاں بیوی مل کے رہیں، اچھے طریقے سے، عاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے رکھو، لیکن کسی وجہ سے نظام نہیں چل رہا، آپس میں جوڑ نہیں بن رہا، تو تسریح باحسان، خوبصورت طریقے سے جدا ہو جاؤ، یہ اللہ پاک نے راستہ رکھا ہے، تو خوبصورت سے طریقے سے جدا ہونا چاہیے۔ ایک بیوی میرے سے حالات کی وجہ سے اس کے خاندان کو پریشانی بن گئی ہوئی، ہماری بیٹی سوکن بن کے، اس کے خاندان کو نہیں پتہ تھا، والدین کو پتہ تھا، خاندان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ سوکن بنی، والدین کو پتہ ہونے کے ساتھ ہی شادی ہوئی تھی۔ تو اس کی جب وہ جدائی ہوئی، خاندان کو پتہ لگا تو انہوں نے زبردستی جدائی کروائی۔ تو حالانکہ بیوی بھی روتی تھی، میں بھی روتا تھا، اور لیکن حالات اتنے مشکل بنا دیے گئے کہ مجبوراً جدا ہونا پڑا۔ آخری دن میں نے اس کو لاہور کی اچھی طرح سیر کروائی اور اس کو باقاعدہ اس کا سامان میں نے خود پیک کیا، خود اس کے لیے سامان کی پیکنگ کا سامان لے کر آیا اور ان کو سامان خود مل جل کے پیک کیا، اور امساکم بمعروف پہ عمل مشکل میں لگ رہا تھا تو تسریح باحسان پر عمل کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی اس کے خاندان کے بعد لوگوں نے تھوڑا سا پریشانی کا اظہار کیا، اور اس پریشانی میں کچھ جب تکلیف پہنچی تو مجھے الحمدللہ یہ جو ترتیب ہے کہ ساری مشکلوں کا ایک ہی حل، بستر اٹھا اللہ کے راہ میں چل، تو الحمدللہ ایک اور اہلیہ میری تھی تو ان کو میں ساتھ لے کر اللہ کے راستے میں 40 دن کے لیے جماعت میں چلا گیا۔ تو جب وہاں ہم گئے تشکیل میں، سندھ کے دیہاتوں میں ہماری تشکیل تھی، خواتین الگ اپنے باپرد گھر میں ہوتی ہیں جماعت والی مستورات میں،
اور جو مرد ہوتے ہیں وہ مسجد میں ٹھہرتے ہوئے اپنا نیک اعمال کرتے ہیں، آس پاس دعوت دیتے ہیں، گشتیں کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ تو اس خروج میں اللہ جانتا ہے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تہجد پڑھتے ہوئے اور نیک اعمال کرتے ہوئے ایسا سکون ملتا تھا، ایسا سکون ملتا تھا کہ جی چاہتا تھا جن لوگوں کی وجہ سے ایسے حالات بنے اور میں اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ کے راہ میں نکلا، میں جا کر ان کا شکریہ ادا کروں۔ حقیقت میں وہ لوگ ہمارے محسن ہوتے ہیں، جن ایک اعتبار سے ان کا ہم پر احسان ہو جاتا ہے، جن کی وساطت سے ہم اللہ کے راہ میں ہمیں نکلنے کا اور اللہ سے جڑنے کا موقع ملتا ہے، ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح وہ بیماریاں بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا باعث ہوتی ہیں، جو بیماریاں ہمیں اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائیں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اللہ سے لو لگانے کا ذریعہ بن جائیں، وہ بیماریاں بھی بہت بڑی ہمارے لیے راحت اور رحمت کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گئے گزرے دور میں تبلیغی جماعت کے اس مبارک ماحول سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی، اور ان راہوں میں جیسے لاکھوں لوگ بلکہ کروڑوں لوگ ساری دنیا کے 6 بر اعظم کے لوگ، دنیا بھر کے لوگ، بلکہ اگرچہ پاکستان کے لوگ یہاں تبلیغ کا کام زیادہ ہے، ہندوستان میں، پاکستان میں، یہاں کے لوگوں کو، پوری دنیا کے لوگ یہاں والوں کو اپنا استاد سمجھتے ہیں تبلیغی جماعت کے اعتبار سے کام میں۔ مکہ مدینہ والے بھی اس تبلیغی مشن کو سیکھنے کے لیے یہاں پر تشریف لاتے ہیں، اور یہاں پر آ کر وہ کہتے ہیں آپ لوگ ہمارے استاد ہو۔ یہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ ہمیں اپنا استاد سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں تو وہ حضرات صحابہ کرام کی اولاد، وہ ہمارے استاد ہیں، ان سے ہمیں سب کچھ ملا، کلمے کی دولت، نماز کی دولت، قرآن کی دولت، ان کے آباء و اجداد کی قربانیوں سے ہمیں ملا۔ تو بہرحال وہ ہمیں اپنا استاد سمجھتے ہیں اور پوری دنیا کے، لیکن اللہ جانتے ہیں وہ اپنا استاد سمجھتے ہوئے بھی، لیکن ہم نے وہاں بعض ملکوں میں جا کے دیکھا، ان کے ملکوں میں تبلیغی کام پاکستان سے بھی آگے بڑھ چکا ہے، اور پاکستان سے بھی زیادہ وہ اپنا اوقات لگا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کی کوشش فرما رہے ہیں، محنتیں فرما رہے ہیں۔ تو لیکن اس کے باوجود ان کا بڑا پن ہے کہ وہ اپنے استاد کو، یعنی استاد سے آگے نکلنے کے باوجود پاکستان والوں کو، ہندوستان والوں کو اپنا استاد سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک پوری دنیا کے لوگ اس کام کو لے رہے ہیں، پوری دنیا اس طرف آ رہی ہے اور اس دنیا میں جنت کے مزے پا رہی ہے، تو آپ کیوں محروم رہیں؟ آپ بھی کوشش فرمائیں، نیت فرمائیں، آپ بھی اس راہ میں چل کے اس راہ کے مزے لوٹیں گے، اور دنیا میں جنت کے مزے آپ کو ملیں گے۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا، کان کھول کے سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ جو دوسرا جملہ ہے، 2 جملے ہیں، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ دونوں جملوں کا معنی ایک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دوسرے جملے کو دوسرے انداز سے بیان کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں۔ الا حرف تنبیہ، خبردار، کان کھول کے سن لو، تجربے مت کرتے پھرو۔ کوئی وہ ہے جی شیخ خلیفہ، دنیا کی سب سے بڑی اونچی بلڈنگ بنا کے وہ جو ہے دیکھ رہا ہے کہ شاید اس میں مجھے سکون مل جائے، کوئی کسی چیز میں سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کسی چیز میں سکون حاصل، لیکن پکی بات ہے، سچی بات ہے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اور جیسے خود اللہ کو یاد کرنے سے تسلی ملتی ہے، چین سکون کی لہریں دوڑتی ہیں، جب بندہ اوروں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اور عظمت اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر اللہ جل شانہ عم نوالہ اس بندے سے کتنا خوش ہوتے ہیں، اور کتنا اس کو اللہ اپنا تعلق اور قرب نصیب فرماتے ہیں۔ جب بندے کو اللہ کا تعلق مل جاتا ہے اور اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کو سکون کے جو خزانے عطا فرماتے ہیں وہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔